السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ آج میں جو اسٹوری آپ کو سنا رہی ہوں یہ ایک ڈراؤنی کہانی ہے۔ امید کرتی ہوں چینج لے کر آئی ہوں، آپ کو پسند آئے گی۔ سردیوں کے دن تھے، ہر طرف برف پھیلی ہوئی تھی۔ یہ کہانی بہت پرانے دور کی کہانی ہے، اس دور میں جب مضبوط گھر نہیں ہوا کرتے تھے، کچے چھوٹے چھوٹے مکان گھر بنا کرتے تھے۔ پانی لینے کے لیے میلوں کا سفر طے کر کے جانا پڑتا تھا، اس وقت کی کہانی ہے۔ دادی نے بچوں کو کہانی سنانا شروع کی۔ دادی نے بتایا کہ جب وہ چھوٹی تھیں، جب ان کی شادی ہوئی تو ان کے ہاں ایک بیٹا تھا۔ تب وہ جس جگہ رہتی تھیں وہ جگہ بہت ہی سنسان جگہ تھی، اور بہت فاصلہ طے کر کر انہیں پانی لانا پڑتا تھا۔ ان کے جو شوہر تھے وہ مزدوری کے لیے بہت دور مہینوں کے لیے جایا کرتے تھے اور مہینوں بعد واپس آیا کرتے تھے۔ ان کے برابر والے گھر میں ایک سنوبر رہتی تھیں، سنوبر خالہ۔ وہ ان کے ساتھ پانی بھرنے جایا کرتی تھیں۔ رات کے وقت آدھی رات کو وہ ان کی دیوار پر برتن بجایا کرتی تھیں، اور جب برتن بجاتی تھیں تو وہ دیوار کے ساتھ ہی ان کی چرپائی بچھی ہوتی تھی، وہ فوراً اٹھ کر ان کے ساتھ چل پڑتی تھیں پانی لینے کے لیے، کیونکہ بچے چھوٹے تھے اور گھر میں صرف ایک ساس تھی ان کی، تو اس لیے پانی بھرنے کے لیے انہیں ہی جانا پڑتا تھا۔ سفر اتنا خطرناک ہوتا تھا کہ بعض دفعہ اتنا ڈر لگتا تھا کہ پورے راستے وہ مسلسل آیت الکرسی کا ورد کر رہی ہوتی تھیں۔ چلتے چلتے تھک جاتی، جب بیٹھنے کی کوشش کرتی کہ کہیں بیٹھ جائیں تو انہیں ایسا محسوس ہوتا کہ ان کے پیچھے کوئی چل رہا تھا، لیکن بیٹھی ہیں تو ساتھ ہی ان کے کوئی بیٹھ گیا ہے۔ یہ سوچ کر وہ انہیں اتنا خوف آتا کہ رکنے کی بجائے وہ سوچتی کہ نہیں، مسلسل چلا جائے۔ کنویں کے پاس جا کر وہ جب کھڑی ہوتی تو انہیں محسوس ہوتا کہ ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہو گیا ہے۔ سنوبر جلدی سے پانی کا ڈول ڈال کر پانی نکالتی اور مٹکوں کو بھر لیتی، اور واپس گھر آنے کے لیے جلدی جلدی قدم چلاتی۔ انہیں پھر بھی محسوس ہوتا کہ نہیں، ہمارے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ ٹھنڈ کے دن تھے بہت، اس وقت مشکل بھی ہوا کرتی تھی، جانے میں آنے میں بھیڑیوں کی آوازوں سے دل دہل جایا کرتا تھا۔ تو کچھ دیر کے لیے رکنے کی کوشش کرتی، مگر یہ سوچ کر نہ رکتی کہ ایسا نہ ہو جھاڑیوں کے پیچھے سے کوئی چیز نکل آئے اور ان پر حملہ کر دے۔ سنوبر جو تھیں وہ بہت دلیر خاتون تھیں۔ وہ ہمیشہ نصیحت کرتی انہیں کہ دیکھو، کچھ بھی ہو جائے، پیچھے سے آواز آئے پیچھے مت دیکھنا، کوئی پکارے تو تم کبھی اس کے پیچھے مت جانا، کبھی ایسی حرکت مت کرنا کہ تمہیں نقصان پہنچے۔ تو وہ اس کی باتوں کو گرہ سے باندھ لیا انہوں نے۔ چاہے کچھ بھی ہو جاتا وہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھتی، انہیں کچھ بھی محسوس ہوتا وہ کبھی یہ نہ سوچتی کہ میں اس چیز کے پیچھے جاؤں۔ ایک دن وہ سو رہی تھی کہ رات کو جب دیوار پر برتن بجنے کی آواز آئی تو وہ فوراً چونک کر اٹھی، لیکن جب انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو انہیں محسوس ہوا کہ نہیں، ابھی تو بہت زیادہ اندھیرا ہے، لیکن وہ پھر بھی اٹھی۔ ان کو یہ محسوس ہوا کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ سنوبر چلی گئی ہوں پانی بھرنے کے لیے اور میں رہ جاؤں۔ وہ جلدی سے اپنے برتن اٹھا کر ان کے پیچھے بھاگی۔ کافی دیر تک تیز تیز چلنے کے باوجود انہیں یہ محسوس ہوا کہ آگے یا پیچھے تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن وہ پھر بھی قدم بڑھاتی ہوئی ہی آگے تیزی سے بھاگتی رہیں، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ سنوبر آگے چلی گئی ہوں اور انہیں پتہ نہ چلا ہو۔ بھاگتے بھاگتے چلتے چلتے تیزی میں انہیں ایک وقت ایسا محسوس ہوا کہ نہیں، وہ اکیلی ہیں وہاں پر۔ بھاگتے بھاگتے کنواں آیا اور وہاں جا کے وہ رکیں۔ جب وہ رکیں تو ان کو آواز آئی کہ جیسے کوئی پانی گرنے کی آواز آ رہی ہو۔ کنویں میں سے کوئی ڈول نکالتا اور پانی اپنے اوپر ڈالتا، کنویں میں سے کوئی ڈول نکالتا اور اپنے اوپر پانی ڈال لیتا، لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ لیکن پانی گرنے کی آواز انہیں اس وقت اتنی خطرناک محسوس ہو رہی تھی کہ دل کی دھڑکن انہیں اپنے حلق میں سنائی دے رہی تھی۔ انہوں نے کوشش نہ کی کہ وہ ادھر ادھر جا کے دیکھیں کہ یہ پانی گرنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ خیر، انہوں نے ڈول ڈالا اور پانی کھینچا، اور پانی کھینچ کر اپنے برتن بھرے۔ برتن بھرنے کے بعد جب ان کی نظر اوپر پیڑ پر پڑی تو انہیں ایک کالے رنگ کے بالوں والی کوئی چیز نظر آئی جس کی آنکھیں لال سرخ تھیں، اور وہ اسے اتنا خوفزدہ ہو گئیں کہ وہ ایک لمحہ وہاں رکے بغیر بہت تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے بھاگی اور مسلسل آیت الکرسی کا ورد کرتی رہیں، یہاں تک کہ ایک لمحہ بھی وہ نہ رکیں، نہ انہوں نے آیت الکرسی کا ورد روکا۔ جب وہ بھاگتے بھاگتے اپنے گھر کے دروازے تک پہنچی تو دیکھا سنوبر گھر سے باہر نکل رہی ہیں اپنے برتن اٹھا کر۔ انہوں نے جیسے ہی سنوبر کو دیکھا تو فوراً ان پر غش طاری ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئیں۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ پانی مانگنے لگیں۔ جب انہوں نے پانی مانگا تو جلدی سے سب ان کے گھر والے اور سنوبر کے گھر والے ان کے چاروں طرف جو موجود تھے وہ آگے آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا
کہ مجھے ایسے وہ ہوا کہ میں وہاں کنویں کے پاس گئی اور پورا ماجرا انہوں نے سنا دیا. جب پورا ماجرا سنا دیا تو اس نوبر نے کہا کہ تم اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے تمہیں زندگی بخش دی، ورنہ ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ تم زندہ بچ گئی ہو. دادی یہ کہانی سناتے ہوئے آج بھی اتنی خوفزدہ ہو جاتی تھیں کہ جو ان کی آنکھوں سے محسوس ہوتا تھا کہ ان پہ خوف طاری ہو رہا ہے. انہوں نے دوبارہ زندگی ملنے پر اللہ